السلام علیکم. آپ دیکھ کر سن رہے ہیں پروگرام SDGs اسپاٹ لائٹ. سامعین کرام, اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی جو ہے مقرر کردہ 17 ترقیاتی اہداف ہیں اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے. یہ ترقیاتی اہداف کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, اس کے لیے فریم ورک کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اس ملک کے شہریوں کو بہتر سہولیات دی جائیں اور اس ملک کو کس طرح سے ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے. اور اس حوالے سے یہ ایک سلسلہ جو ہے ہمارا جاری ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی رینیویبل ریسورسز کے حوالے سے, جو قابل تجدید توانائی کے جو ذرائع ہیں ان پر کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے. اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ہدف نمبر 8 اور 9 کے حوالے سے. جو ہدف نمبر 8 ہے وہ ہے ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ, یعنی کہ جو ہمارے پاس اگر ہم اس کو اردو میں کہیں گے تو یہ باوقار روزگار یا اقتصادی ترقی. اور اس کے علاوہ جو ہدف نمبر 8 ہے, جو 9 ہے, وہ ہے صنعت, جدت اور انفراسٹرکچر. تو یہ دونوں اہداف سامعین کرام کسی بھی ملک کی پائیدار ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں, چاہے وہ معاشی مواقع ہوں, چاہے وہ روزگار کے مواقع ہوں, یا پھر جو ہماری انڈسٹری ہے یا جو ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں کس طرح سے جدت لانے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے فائزہ مریم صاحبہ. فائزہ مریم صاحبہ متعدد یونیورسٹی میں جو ہے پڑھا چکی ہیں اور یہ IR یعنی کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو ہے ایک استانی بھی ہے. تو آئیے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ربیہ. جب باوقار روزگار اور اقتصادی ترقی پر جو ہے وہ کام کیا جائے, ہم جانتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو 60% جو یوتھ ہے وہ ایسے کاموں کے ساتھ منسلک ہے جو ان کی سکلز کے یا ان کی کوالیفیکیشن سے میچ نہیں کرتی, یا پھر لوگ بہت زیادہ بے روزگار بھی ہیں, یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ کام کر بھی رہے ہیں ان کو کس طرح سے کنڈیشنز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, ان کے لیے وہاں پر کس طرح کا ورک انوائرمنٹ ہے. آج کل بات کی جاتی ہے ٹاکسک ورک انوائرمنٹ کی, کس طرح جو ہے کس طرح سے امپلائیز کے جو لاز ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے. تو ایسی چیز جو نمبر 8 ہے, ورک ود ڈگنیٹی یا ہم کہیں باوقار روزگار, یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے کیوں ضروری ہے اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ ریبا. سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو SDG ہے, یہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیسنٹ ورک کی یا ورک ود ڈگنیٹی کی, یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آلریڈی لوگ امپلائڈ ہیں, جن کے پاس کوئی نہ کوئی ذریعہ روزگار ہے, کیا وہ اس کے حوالے سے سوٹیبل ہیں یا نہیں. ان امپلائمنٹ بھی ایک چیز ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈر امپلائمنٹ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ آپ جن لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں یا جن لوگوں سے جو کام لے رہے ہیں, کیا وہ ان کے لیے کیپیبل ہیں. کیپیبل ان دا سینس کہ ان کی کوالیفیکیشن یا ان کی کیپیسٹی زیادہ ہے, لیکن آپ ان سے کوئی انڈر وے میں کام لے رہے ہیں, مطلب ان کی کوالٹی سے یا ان کی کیپیبلٹی سے کچھ لیسر کام لے رہے ہیں. اس میں پاکستان میں اگر دیکھا جائے, کیونکہ انڈر امپلائمنٹ زیادہ ہے اور لوگوں کو ایونچولی سورس آف انکم تو چاہیے ہوتا ہے, تو آپ کی کوالیفیکیشن تو زیادہ ہے, لیکن آپ ایسی جابس کے لیے بھی آپٹ کر لیتے ہیں یا اپنی رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں جو آپ کی سکلز اور کوالیفیکیشن کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے بہت زیادہ ایک ڈفرینس بھی ہے پاکستان میں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جو ہے وہ انشور نہیں کیا جا رہا. یہاں پہ اگر ہم SDG کی بات کی جائے کہ یہ SDG کہتا کیا ہے, تو بیسکلی جو ڈیسنٹ ورک ہے اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو بھی جاب کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی ہونی چاہیے, جاب سیکیورٹی پرووائڈ کی جانی چاہیے کہ آپ کو کسی بھی وجہ سے, انلیس کوئی بہت زیادہ سیریس کنسرن ہوتا ہے, اس کے علاوہ آپ سے جاب چھینی نہیں جا سکتی, آپ کو جاب سے نکالا نہیں جا سکتا. سیکنڈلی جو بھی آپ کے لیگل رائٹس ہیں, کوئی سوشل پروٹیکشن ہے ادر دین یور سیلری, وہ آپ کو پرووائڈ کی جانی چاہیے. اور سب سے جو میجر اس کا ایک کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ فیئرلی آپ کو پے کیا جائے. جو آپ کی سیلریز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو یور کوالیفیکیشن اور اکارڈنگ ٹو یور جاب ڈسکرپشنس کے مطابق ہونی چاہیے. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے, کیونکہ ہمارے یہاں میجورٹی جو سیکٹر ہے, تقریباً 70% جو جابز ہیں وہ انفارمل سیکٹر میں ہے. انفارمل سیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو جابس ہیں وہ بغیر کسی لیگل کانٹریکٹ کے مطابق دی جاتی ہیں, مطلب جسٹ وربلی کہا جاتا ہے کہ آپ کے یہ جاب ڈسکرپشنز ہیں اور آپ کی یہ سیلری ہوگی. اس کو باقاعدہ کانٹریکٹ کی یا ریٹن کی فارم میں ڈاکومنٹائز نہیں کیا جاتا ہے, جس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ ایسے رائٹس, دنیا بھر میں ایسی لیبر آرگنائزیشنز ہیں یا ایسا ایک انٹرنیشنل ادارہ بھی ہے ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن, جو کہ ورک فورس میں موجود لوگوں کی رائٹس کی پروٹیکشن کرتا ہے. تو ہمارے ہاں جو انفارمل سیکٹر ہے اس میں ایک تو انڈر پیڈ آپ کی سیلریز بہت کم ہوتی ہیں, فیئرلی سیلری نہیں کیا جاتا آپ کو. سیکنڈلی جب ڈاکومنٹائز نہیں کر رہے ہو آپ پورے پروسیس کو, ہائرنگ سے لے کر سیلری کی پروویژن تک,
تو اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں جو کہ انفیئر ہو رہا ہوتا ہے امپلائڈس کے ساتھ، تو وہاں پہ ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور لیگل پروٹیکشن نہیں ہے، سوشل پروٹیکشن نہیں ہے. یہ جو انفارمل جابز ہوتے ہیں اس میں آپ کے کام کے مطابق ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے جو آپ کو بائی دا اینڈ آف دا منتھ مل جاتی ہے. اس میں کوئی سوشل پروٹیکشن نہیں ہے. جیسے آپ کی ہیلتھ کا خیال رکھنے کے لیے کوئی ہیلتھ کوریج ہو، یا ایجوکیشنل نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے کوئی لون اسکیمز ہوں، لائک جو باقی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں ایک انسان کو زندگی میں، وہ فلفل نہیں کی جاتی ہیں. تو آپ نے جو امپلائڈ لوگ ہیں ان کے بھی ہر طرح سے رائٹس کا خیال رکھنا ہے، اور ان کو اس طرح کا ایک روزگار پرووائڈ کرنا ہے کہ وہ جو آپ نے ٹاکسیسٹی کہی ہے کہ ان کو روزگار میں وہ پروڈکٹیولی کام کریں، وہ ان کے لیے برڈنائز نہ ہو کہ وہ ایک تو کام بھی کر رہے ہیں لیکن وہ کام ان کی ضرورت کو اس طرح سے فلفل نہیں کر پا رہا، یا وہ ان کے رائٹس کو فلفل نہیں کر پا رہا ہے. صحیح. اچھا، جیسے کہ ہم بات بھی کریں کہ جس طرح سے پاکستان کی ایک بڑا پرپورشن جو ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے، اور یوتھ کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، یوتھ پہ بہت زیادہ پریشر ہے، جہاں پر وہ ورک پلیس پہ ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں دی جا رہا. جس طرح سے آپ نے بات کی جاب سیکیورٹی کی، یا جو لیگل پروسیس نہیں فالو کیا جاتا جاب کے پروسیس میں، ہائرنگ کے پروسیس میں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے، ہمارا تعلیمی نظام ہے، اور جو ڈیسنٹ ورک جو چاہ رہا ہے نوجوان کہ ان کو ایک وائٹ کالر جاب چاہیے، اس کے بیچ میں جو لنک ہے وہ پاکستان میں کیا اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے ہے، یا کوئی گیپ موجود ہے؟ دیکھیے، اگر پاکستان کے مسائل کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جائے تو پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یوتھ ان امپلائمنٹ ہے. ہزاروں بچوں ہر سال جو ہے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں پاکستان کی یونیورسٹی سے، لیکن وہ فیل ہو جاتے ہیں ایک اچھی جاب ڈھونڈنے کے. اگر کسی کو مل بھی رہی ہے تو وہ اس کی اسکلز یا کوالیفیکیشن کے مطابق نہیں ہے. اس سے نقصان یہ ہے کہ آپ کے انڈر امپلائمنٹ تو ہو رہی ہے، آپ کی ان امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ انڈر امپلائمنٹ بھی زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس میں یوتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. اور خواتین اسپیشلی، جو آپ کی خواتین ہیں ان کی پرسنٹیج جو اور زیادہ نوجوانوں میں 10% جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ریٹ ہے ہر سال جو بڑھ رہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ ہمارے ہاں گریجویٹ تو ہو جاتی ہیں. پہلے تو ایجوکیشن میں بھی بہت حد تک کم ہے پارٹیسپیشن، لیکن اگر ایجوکیشن میں آ جاتی ہیں تو وہ لیبر فورس میں یا ورک فورس میں نہیں آ پا رہی ہیں. اس میں بھی پھر اگین مسائل آ جاتے ہیں کہ جو آپ کی اتنی بڑی پاپولیشن کا حصہ ہے، مور دین 50%، وہ ان افیکٹو ہے ورک فورس کے لحاظ سے. تو آپ کی پاپولیشن پر، آپ کی سوسائٹی پہ ایونچولی اس کا برڈن آئے گا کہ صرف آدھا حصہ آبادی کا کام کر رہا ہے، اور ان میں سے بھی کچھ حد تک لوگ جو ہیں وہ کمپلیٹلی ان امپلائڈ ہیں یا انڈر امپلائڈ ہیں. تو آپ کی اکانومی کبھی بھی ایسے گرو نہیں کر سکتی ہے کہ اگر میجر چنکس آف پاپولیشن جو ہے وہ ان امپلائمنٹ، انڈر امپلائمنٹ، اور اس طرح سے لیئرز در لیئرز جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کے بعد آپ کی ایک یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے کہ کیوں ڈیسنٹ ورک اور یہ سب چیزیں ورک ود ڈگنیٹی لیک کرتا ہے، لیگل کوریج بہت کم ہے. انفارمل سیکٹرز میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک وربل طریقے سے ہائرنگ ہوتی ہے اور وربل طریقے سے فائرنگ بھی ہو جاتی ہے. آپ ہائر اور فائر کا جو پروسیس کر رہے ہو وہ وداؤٹ اینی لیگل کور یا وداؤٹ اینی ڈاکومنٹ کے اس کو کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف اور صرف ایسے نہیں ہے کہ جو آپ ڈیلی ویجز کے جو مزدور ہیں ان کے بارے میں، یہ بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، جہاں پہ آپ کی سیلریز کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا ہے کہ آپ کتنا پے کر رہے ہیں. آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے تو منیمم ویج مقرر کی گئی ہے، لیکن کیونکہ وہ ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو کتنا پے کر رہے ہیں، تو وہ کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو پروو نہیں کر رہے ہو کہ یو آر انڈر ویجڈ یا انڈر پیڈ. تو یہ تمام مسائل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے پاکستان میں جو ہائی انفلیشن ریٹ ہے، جو آپ کا ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کے علاوہ جو اوور آل سچویشن ہے، اس سے بھی بہت زیادہ لوگوں میں ایک افیکٹ آیا ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ ڈگنیٹی کو سائڈ پہ رکھ دی جائے. یہ جو آڈ جابس جن کو ہم نے ٹیگ کر دیا کہ یہ ایک آڈ جاب ہے، ایون پیپل ود ڈگریز اور وہ بھی ایسے پریفر کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی جاب مل جائے، وہ ہم جس فار دا ٹائم بینگ ہم یہ جاب کر لیتے ہیں. اور بہت کافی ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ایون بہت سے ایسے لوگ ہیں پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں، لیکن وہ کوئی ایک کارٹ یا ریڑھی لگا کے یا ایک فوڈ کارٹ جو ہے فوڈ ٹرک ٹائپ کی چیز کر رہے ہیں. دیکھیے، کوئی بھی یہاں پہ یہ کہنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات کہنے کا
یا قابل تذکرہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ کی جو پوری زندگی کی محنت ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو اس میں بہت زیادہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ جب بھی امپلائمنٹس کریٹ کرتی ہے یا جب بھی ایسی انڈسٹریز کے لیے آسانی پر واقع آپ پرووائڈ کریں تو الٹیمیٹلی امپلائمنٹس بھی کریٹ ہو جائیں گی. تو وہاں پہ ایسے لوگوں کو آگے لایا جانا چاہیے جو واقعی میرٹ پہ ہوں اور جو واقعی ڈیزرو کرتے ہوں ایک اسپیسیفک پوزیشن کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں، اور میرے خیال سے جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہے، وہ مجبوری میں اس طرح کی آرگنائزیشنز کو جوائن کر لیتے ہیں جہاں پر ان کے رائٹس کی جو ہے کوئی پاسداری نہیں ہوتی، یا پھر وہ انڈر پیڈ ہوتے ہیں، یا پھر مختلف کنڈیشنز میں جو ہے وہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ورکنگ کنڈیشنز اچھی نہیں ہوتی. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جس پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم یوتھ کے مسائل کو حل کریں گے تبھی ہم زندگی وہ ہمارے ملک کو جو ہے ترقی کرنے میں یا اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں آگے بڑھیں گے. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ جو اس میں ہے پاکستان کے اگر ورک فورس کے حوالے سے دیکھا جائے، ایکول جاب اپرچونیٹیز، کہ آپ کے بائسنس نہیں ہونی چاہیے جاب اپرچونیٹیز کو جب آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. فار انسٹنس آپ کس جینڈر سے کس جینڈر سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، کیا آپ کے ایجوکیشن ایفیلیشن ہے، یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. آپ کا جو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا کرائٹیریا وہ انٹیکٹ ہونا چاہیے، رادر سرٹن بائسز کہ کس آپ لینس کے تھرو دیکھ رہے ہیں کہ جینڈر ہے تو کون سا جینڈر زیادہ قابل بھروسہ ہے یا زیادہ قابل ہے اٹ سیلف. تو وہ بائسنس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے بیسکلی، جینڈر ایکوالٹی کو، اور کسی بھی طرح کے بائسنس اور ڈسکریمنیشنس کے بغیر آپ پرووائڈ کریں جابس کو. اچھا، جیسے کہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہدف نمبر 8 اور 9 کو آج ڈسکس کرنا ہے، تو جس طرح سے ہم ہدف نمبر 8 کی بات کر رہے ہیں کہ ڈیسنٹ ورک جو ہے، یعنی کہ باوقار روزگار یا پائیدار اقتصادی ترقی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت لنکڈ ہے انڈسٹری کے ساتھ، انوویشن کے ساتھ یا انفراسٹرکچر کے ساتھ، کیونکہ ہم اپنے جو انڈسٹری ہے اس میں جدت لائیں گے، انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے، تبھی جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں یا جو ہمارے ملک کے باقی مسائل ہیں وہ اس سے کافی حد تک جو ہے وہ لنک کرتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا فائزہ کہ یہ SDG 9 جو ہے یہ کس چیز پر فوکس کر رہا ہے؟ SDG 9 یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو انوویشن اور انفراسٹرکچر اور جو بھی آپ کی ٹیکنالوجی ہے، جب آپ اس کو بناتے ہیں یا اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ سسٹینیبل ہونا چاہیے. وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم سے استعمال بڑھ رہا ہے اور پھر ڈاؤن دا ہل اس کا استعمال شروع ہو گیا. ہوتا کچھ ہوئے کہ اگر آپ انڈسٹریز کر رہے ہیں یا انفراسٹرکچر بلڈ کر رہے ہیں، آپ نے ایک دم سے بہت ماڈرنائزیشن اور بہت زیادہ اپ گریڈیشن کر دیا، لیکن آپ اس اپ گریڈیشن کو قائم رکھنے کے لیے یا سسٹین کرنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ ترقی نہیں ہے. وہ ایک جسٹ اسپائک تھا جو کہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ ایک فیز ہوتا ہے جسٹ. آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ آپ نے سسٹینیبل طریقے سے، پائیدار طریقے سے گروتھ یا ترقی کرنی ہے. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے آف کورس وہ آپ کے روڈز وغیرہ ہیں، آپ کے نیٹ ورکنگ سسٹمز ہیں، اس میں ایون آپ کا انٹرنیٹ بھی آتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیے کہ ذرا سا موسم خراب ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے ملک میں انٹرنیٹ کی جو ہے وہ رفتار میں کمی آ جاتی ہے یا اس سے امپیکٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ کا ایک انفراسٹرکچر یا انوویشن کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کی سسٹینیبل ہونی چاہیے. حالات جیسے بھی ہوں، آپ کی جو بھی انفراسٹرکچر ہے، جو بھی ٹیکنالوجی ہے، انڈسٹریز ہیں، وہ اپنا کام ہر حال میں پرفارم کرتے رہنا چاہیے ان کو. اس کے علاوہ آپ کے جو یہ روڈز کے علاوہ جو آپ کی انڈسٹریز ہیں ان کو بھی سسٹینیبل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی کہ انڈسٹریز کو ہمیشہ پرووائڈ ہونے والی انرجی چاہیے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے انرجی پرووائڈ کریں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اکنامکلی گرو کر رہے ہیں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ نے اس پروویژن کو ہمیشہ اسموتھ رکھنا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سب سے جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے میٹیریلسٹک ترقی تو ہم دیکھتے ہیں کہ روڈز بن رہے ہیں، انفراسٹرکچر بن رہے ہیں، انڈسٹریز لگ رہی ہیں، آپ کے مواصلاتی نظام جو ہے، نیٹ ورکس جو ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ انوویشن اور ریسرچ پہ بھی کام کرنا ہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سیکنڈ ورلڈ، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ زیادہ تر آئیڈیاز وہ لے رہے ہیں جو کہ فرسٹ ورلڈ سے آ رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کنزیوم کر رہے ہیں جو فرسٹ ورلڈ سے آ رہی ہے. تو یہاں پہ بھی بہت برائٹ مائنڈز ہیں اور ہمیں انوویشن اور ریسرچ، نیو آئیڈیاز پہ ہمیشہ کام کرتے رہنا چاہیے. ہمیں ٹریننگز پہ کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ ویسے ہی لوگ، ویسی جو مین پاور ہے، ہم ان کو ٹرین کر سکیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق. اور ہمارے پاس کسی ٹیلنٹ کی یا پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے، صرف جو ایک کمی ہے وہ انوویشن کی یا ایک سپورٹ سسٹم کی ہے، جو کہ ایسے ینگ مائنڈز کو، بریلینٹ مائنڈز کو پرووائڈ کی جانی چاہیے تاکہ وہ اپنے اس پہ خطوط پہ جا کے ریسرچ کر سکیں اور نیو آئیڈیاز پہ کام کر سکیں.
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جدت کی بہت ضرورت ہے، ہمارے انڈسٹری میں بھی، ہمارے ہر شعبے میں جدت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر چیز کو جو ہے جدت کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل ہم ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور R&D ریسرچ یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو خرچ ہونے والا بجٹ ہے پاکستان میں وہ صرف 0.3% ہے، اور عالمی سطح پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو 2% سے زائد ہونا چاہیے. یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے ریسرچ پہ جو ہے کام کرنا ہوگا، جیسے کہ فائزہ نے بتایا بھی کہ ہمیں اپنی ریسرچز کرنی ہے، ہمیں اپنے مطابق جو ہے سلوشنز تلاش کرنے ہیں. ہم نے جو ہے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے جو ہے ریسرچز پہ ریلائی نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں اپنی جو ہے کسٹمائز سلوشنز کو تلاش کرنا اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، جیسے کہ فائزہ آپ نے بات کی انفراسٹرکچر کی، جیسے کہ ظاہر ہے اگر انفراسٹرکچر ہی بہتر نہیں ہوگا، اگر ہمارے ملک میں سڑکوں کا نظام بہتر نہیں ہوگا، یا آپ نے انٹرنیٹ کی بات کی جو کہ آج کل دنیا میں ایک بیسک رائٹ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو فیسیلیٹی ہے، جو انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے، وہ ہر شہری کو جو ہے میسر ہونی چاہیے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ کس طرح سے میٹر کرتا ہے؟ کیونکہ اکثر حکومتوں کو اس بارے میں کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ آپ سڑکیں بنا رہے ہیں، آپ صرف انفراسٹرکچر پہ توجہ دے رہے ہیں، باقی سیکٹرز جو ہے وہ لیگ کر رہے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں انفراسٹرکچر پہ کام کرنے کو؟ دیکھیں، جہاں تک کرٹیسزم کی بات ہے، انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ کی کرٹیسزم بھی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ سڑکیں اور ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. بیلنسڈ اپروچ رکھنی چاہیے. اگر آپ صرف سڑکیں بنا دیں گے اور لوگ آپ کے بھوک سے مر رہے ہیں، سوسائڈل ہو رہے ہیں، یا وہ مینٹل ہیلتھ النیس کا شکار ہو رہے ہیں، یا ان کے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو وہ ترقی نہیں ہے، وہ محض دکھاوا ہے. آپ نے ایک بیلنسڈ اپروچ رکھنی ہے. آپ میٹیریلسٹک یا انفراسٹرکچر کے حساب سے بھی ترقی کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے انسانوں پہ بھی خرچ کیجیے. ہیومن ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو ترقی یافتہ عوام دیکھتے ہیں، فن لینڈ کا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ موسٹ ہیپیسٹ نیشن ہے، اگر تو انہوں نے پہلے انفراسٹرکچر پہ نہیں کیا تھا، انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کیا تھا کہ لوگوں کو روزگار، ہیلتھ، ایجوکیشن، ایک اچھا لائف سٹائل وہ پرووائڈ کیا جائے. پھر ساتھ ساتھ میٹیریلسٹک یا انفراسٹرکچر آپ بلڈ کر سکتے ہو. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ایسے کیوں میٹر کرتا ہے کہ کیوں انفراسٹرکچر ضروری ہے. سب سے پہلے اگر بزنس ہے فار انسٹنس لوگوں کا، تو اگر آپ کے پاس ایکسیس ہے اپنے بزنس کو، یا کنزیومر آپ تک آ سکتا ہے، تو وہ زیادہ آپ کا بزنس گرو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بہت دور دراز علاقوں سے بھی آ سکتے ہیں، یا آپ کو کہیں پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ کو روڈز کی ضرورت ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو ہمارے ملک میں بہت زیادہ بچیاں اور بچے اسکول یا تعلیمی اداروں تک صرف اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے پاس ایفیشینٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم موجود نہیں ہوتا کہ وہ ڈیلی بیسس پہ یا جیسے بھی فریکوینٹلی ٹریول کر سکیں اور آسانی سے اپنا جو تعلیمی مراحل ہیں ان کو طے کر سکیں. اگر آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو فارمرز ہیں وہ اپنی فوڈز کو نہیں پہنچا سکیں گے مارکیٹس تک نہیں آئے گا تو کنزیومرز تک نہیں پہنچے گا. تو یہ بہت ایک ڈیپلی کنیکٹڈ ایک ویب ہے. انفراسٹرکچر سے آپ پورے اوور آل ملک کی ترقی کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں صرف روڈز کا نہیں ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روڈز کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی جو مواصلاتی نظام ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے بارش ہوتی ہے یا جیسے موسم کی تبدیلی یا خراب ہوتا ہے تو ہمارا انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے یا کام کرنا بند کر دیا جاتا ہے. ہم نے ماضی قریب میں بہت سی ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ جہاں پہ پورے ملک کا یا ایک صوبے کا انٹرنیٹ بند ہے، تو اس سے ان لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے جو آن لائن کام کرتے ہیں. کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے فری لانسنگ کا اور آن لائن بزنسز، ای بزنسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اگر آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیے تو وہ تمام لوگ جن کا روزگار ڈفرینٹ یہ جو رائڈز کے تھرو ہے، آن لائن ٹیکسی سروسز ہیں، آن لائن ڈیلیوری سروسز ہیں، یا جو آن لائن فری لانسنگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ اسکلس جو اپنے پرووائڈ کرتے ہیں رائٹنگز میں، گرافکس میں، کمپیوٹر میں، ان سب کا بہت نقصان ہوتا ہے اس سے. تو اوور آل یہ ایک بندے کا نقصان نہیں ہے، یہ پوری کمیونٹی یا سوسائٹی کا یا پوری نیشن کا نقصان ہے. تو روڈز کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے مواصلاتی نظام جتنا بھی نیٹ ورکنگ سسٹم ہے، وہ چاہے ورچوئل نیٹ ورکنگ ہے یا آپ کی فزیکل نیٹ ورکنگ ہے، اس نظام کو بہتر کرنا چاہیے. کیونکہ اس سے آپ کے صرف ایک شخص افیکٹ نہیں ہو رہا، اس سے آپ کے پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اور جب آپ کے ملک کا انٹرنیٹ بند ہوتا ہے فار اینی ریزن تو بلین اور ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے آپ کو. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اسی وجہ سے ہی دنیا بھر میں جو ہے انٹرنیٹ کو ایک بنیادی حق
تسلیم کیا گیا ہے اور اس کی رسائی جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے، اور حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کریں، اس کے لیے کام کریں۔ فائزہ، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انوویشن یا جدت کی بہت کمی ہے۔ اگر جیسے کہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈس میں بات کی ایگریکلچر کے حوالے سے کہ جو کسان ہیں وہ پرانی ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم جس سیکٹر کو بھی ہم اٹھا لیں، ہم نے تعلیم پر بھی بات کی کہ ہمارے کریکولم کو جو ہے بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ظاہر ہے آپ رہ رہے ہیں، آپ کو تبدیلی کی ضرورت ہے، آپ کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے نئی چیزوں کو۔ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ انوویشن ہماری اکنامک گروتھ میں، ہماری معاشی ترقی میں کس طرح سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، جب آپ انوویشن کرتے ہیں، آپ اپنے نیو آئیڈیاز کو جب لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کو فرسٹ ہینڈ فائدہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس کو جب ٹرائی اور ٹیسٹ کرتے ہیں اور اپنے حالات کے مطابق آپ نے اس کو کسٹمائز کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو زیادہ فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جب آپ نیو آئیڈیاز لے کے آئیں گے، وہ چاہے ای لرننگ ہے یا ای بزنسز ہیں آپ کے، تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ جب آپ کوئی چیز نیو آئیڈیا کرتے ہیں نا تو آپ کے مائنڈ میں لوکل سینیریو موجود رہتا ہے اور وہ ڈائریکٹلی آپ کے علاقے کو یا آپ کے لوگوں کو یا کمیونٹی کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے کووڈ میں بہت زیادہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا تھا ای بزنسز کا، اور 2020 میں رائٹ آفٹر کووڈ جو ایک سال کی رپورٹ آئی تھی، پاکستان میں سب سے زیادہ ای بزنسز شروع کیے تھے پوری دنیا میں۔ پوری دنیا افیکٹ ہوئی تھی کووڈ سے، لیکن جو ہائیسٹ نمبر آف اسٹارٹ اپس تھا وہ پاکستان میں تھا۔ لیکن آج آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہ بزنسز ابھی بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ سسٹینیبل نہیں ہے، آپ نے مزید اس پہ ورکنگ نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس آئیڈیاز پاکستان میں ماشاء اللہ ٹیلنٹ کی یا آئیڈیاز یا انوویٹیو مائنڈز کی کمی نہیں ہے، اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز اور پھر سسٹینیبلٹی کا ایشو آتا ہے۔ آپ نے اس ایشو کو یا اس آئیڈیا کو کتنے عرصے تک آپ لے کے چلیں۔ پھر آپ کو جو ڈیجیٹل ایک پلیٹ فارمز ہیں آپ کے پاس، آپ ان کا اچھا استعمال کر کے، بہتر طریقے سے استعمال کر کے اپنے ملک میں جو بھی آپ کی یہ انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ چاہیے، اب ہو بھی رہا ہے، کافی حد تک ہو رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹ اپس ہیں، اور آپ کا ایک پروگرام اسی اس پہ مختص ہے جس میں آپ اسٹارٹ اپس پہ بات کرتے ہیں، تو ہم خواتین کی بھی پارٹیسپیشن اس میں دیکھتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورک فورس میں خواتین کی پارٹیسپیشن بہت کم ہے، 22% ہے۔ پاکستان کی صرف 22% خواتین جو ہیں وہ ورک فورس کا حصہ ہیں۔ اب اس کو بھی اوور کم کیا جا رہا ہے، کیسے کہ خواتین جو بیکاز آف اینی کلچر ریزن یا فیملی ریزنس کی وجہ سے اگر وہ گھر سے باہر نکل کے کام نہیں بھی کرتی ہیں تو وہ کوئی ایسا اسکل یا ہنر ہے ان کے پاس جس کو استعمال کر کے وہ اپنے لیے ایک اچھی ارننگ یا ایک ڈیسنٹ ورک انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ تو پاکستان میں اس چیز کو فروغ دینا چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے اسکل سینٹرز بنانے چاہیے جس میں ایسے یوتھ کو آپ انوالو کریں، اور سسٹینیبل آئیڈیاز، ہم یہاں پہ سسٹینیبلٹی اور پائیدار ترقی کی بات کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ ایسے ہم لوگوں کو جانتے ہیں جن کا آئیڈیا بہت انوویٹیو تھا لیکن وہ کنسسٹنٹلی یا اس پہ کام نہیں کر سکے، یا پھر کیپٹل کا ایشو آ جاتا ہے، یا پھر آپ کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کنسسٹنٹلی کسی بھی آئیڈیا پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ بہت ایک اچھے فروٹس اس سے آتے ہیں۔ فری لینسنگ ایک بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا ایک انیشیٹو، یا لوگ اس پہ بہت زیادہ کام کریں۔ یہ بھی کووڈ کے بعد زیادہ ہوا تھا، پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن آپ اپنے ایک سکلز یا اپنی جو لرننگ ہے، جو آپ کی انفارمیشن ہے، آپ اس کو ایک طرح سے اپنے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہو۔ لیکن اگین جب تک آپ کا انٹرنیٹ نہیں ہوگا، جب تک آپ کی ایکسیس نہیں ہوگی اور باہر کی دنیا کی ایکسیس آپ تک نہیں ہوگی، تو یہ تمام چیزیں فائدہ مند یا سسٹینیبل نہیں رہیں گے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، سسٹینیبل بنانے کی ضرورت ہے، چاہے ہم کسی بھی سیکٹر کو لے لیں، چاہے ہم بزنس کو لے لیں، چاہے ہم ای کامرس کو لے لیں، جیسے کہ فائزہ نے بات کی فری لانسنگ کی، اور جیسے کہ کووڈ کے دور میں ایک ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا بزنس کرنے کے لیے، فری لانسنگ کرنے کے لیے۔ تو جس طرح سے فائزہ آپ سسٹینیبلٹی کی بات کر رہی ہیں، ہم اپنی انڈسٹری کو یا کسی بھی گروتھ سیکٹر کو کس طرح سسٹینیبل بنا سکتے ہیں؟ کہ کوئی ایسی اسٹریٹجیز موجود ہیں یا دنیا میں ان پہ کام ہو رہا ہے؟ بالکل، جہاں انڈسٹری کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ ایسی ٹیکنیکس ہیں جہاں پہ آپ کم سے کم افیکٹ کر رہے ہیں اپنے انوائرمنٹ پہ، یا جس کا جو ہیزرڈس سائڈ ہے وہ منیمم ہے۔ فار ایگزامپل بہت سی ایسی انڈسٹریز ہیں جو اپنا ویسٹ کو ریسائیکل کر رہی ہوتی ہیں، لائک وہ زیرو ویسٹ ایمیشن ہو رہی ہوتی ہیں، جس کو ہم سالڈ ویسٹ کہتے ہیں، وہ زیرو ایمیشن ہو رہی ہوتی ہے، یا بہت منیمم ایمیشنز ہوتی ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ جو ان کا ویسٹ ہوتا ہے وہ اس کو ریسائیکل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اور پروڈیوس کر رہے ہیں، جو بھی آلٹرنیٹ استعمال ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرین انرجی جو ہم جس کو بولتے ہیں، کہ اس میں ایسے ریسورسز کا استعمال ہو رہا ہے جس کا انرجی یا جس کا انوائرمنٹ پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے، جیسے کہ آلٹرنیٹ ریسورسز جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، اور جو گرین جابز ہیں باقاعدہ اس طرح کی جن کا
آپ کے انوائرمنٹ پہ کوئی ایسا امپیکٹ نہیں ہے جو کہ انسانی زندگی کے لیے اور اس پلانٹ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. اس کے علاوہ جو ایک اور میجر چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ایسی کمپنیز ہیں جس کو میں پرسنلی بھی کچھ میں نے دیکھا ہے، اسٹڈی کیا ہے، جو باقاعدہ ایس ٹی جیز کے اوپر چل رہی ہیں. مطلب بیس ہی اس پہ کرتی ہیں، مطلب align ان کی کرتی ہیں جو completely. الائن کرتی ہیں اور ان کا جتنا بھی ورکنگ ہے، اور یہ بہت بڑی بڑی فیصل آباد میں بہت زیادہ ایسی جو ٹیکسٹائل بیسڈ انڈسٹریز ہیں وہ بہت زیادہ ایس ٹی جیز کو لے کے چل رہی ہیں. ان کا جو ایمیشن ہے وہ منیمم ہونا چاہیے. کلائمیٹ ایکشن ایس ٹی جی کو وہ فلفل کر رہے ہیں کہ ہمارے وجہ سے گلوبل وارمنگ میں گرین ہاؤس میں کوئی افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ لائف آن واٹر جو ایک اور ایس ٹی جی ہے، لائف بلو واٹر، اس ایچ سی کے مطابق جو بھی ان کا ویسٹ ہے وہ کسی بھی طرح سے دریائی پانی میں یا پانی میں شامل نہیں ہوتا ہے. لائف آن لینڈ کو بھی وہ خیال کر رہے ہیں. ریڈیوسڈ انیکوالٹیز میں ایسے ہیں کہ وہ اسکالرشپ پرووائڈ کر رہے ہیں انڈر پریولیج کمیونٹیز کو. وہ کمپنی، وہ انڈسٹری، وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور خود وہ پرووائڈ کر رہے ہیں اسکالرشپس. تو ایسے اور بہت سے ادارے ہیں جو کہ باقاعدہ طور پہ جن کے مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹ میں باقاعدہ طور پہ ایس ٹی جیز کا ذکر ہے کہ ہم اس ایس ٹی جی پہ کام کر رہے ہیں. اب بہت زیادہ اسلام آباد بیسڈ ایسے یوتھ لوگوں کے گروپس ہیں جو کہ ایس ٹی جی ہیلتھ اور ویل بینگ پہ کام کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ منتھلی اور ویکلی اور ہر شام کو ایک رننگ ایونٹ رکھ لیتے ہیں، ایک ہائکنگ ایونٹ رکھ لیتے ہیں، ایک گلیات کا ٹور رکھ لیتے ہیں، ایک بیک پیکنگ ٹرپ رکھ لیتے ہیں ہر مہینے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی ہیلتھ کا اور ویل بینگ کا بھی خیال رکھ رہا ہوتا ہے جب آپ ہائک کرتے ہو، رن کرتے ہو، میراتھن میں جاتے ہو. اور سیکنڈلی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آس پاس کے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ہائکنگ پہ جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ کلینلینس ڈرائیوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لٹر وہاں پہ ہے اس کو وہ پک کرتے ہیں اور بعد میں ڈمپ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفارسٹیشن کا اویئرنیس ہوتی ہے کہ آپ نے فارسٹیشن کرنی ہے اور ڈیفارسٹیشن کو اوائڈ کرنا ہے. تو باقاعدہ ایسے بہت زیادہ ادارے ہیں جو باقاعدہ ایک ایک ایس ٹی جی پہ کام کر رہا ہے. صحیح. اچھا، جیسے کہ آپ نے کچھ چیلنجز کا بھی ذکر کیا، جس طرح سے آپ نے بات کی انفراسٹرکچر کے حوالے سے، جیسے کہ آپ نے بات کی انٹرنیٹ کے حوالے سے کہ انٹرنیٹ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے فری لانسرز کو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر توانائی کی جو ہے رسائی کی یا توانائی کی بحالی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ توانائی کا بھی بحران ہے پاکستان میں، تو بہت سارے چیلنجز ہیں جو ہمیں انوویشن سے، جو ہمیں ترقی سے، پروگریس کرنے سے روک رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ مزید ہم آج کے ایپیسوڈ میں بھی اس پہ بات کریں کہ جو اکنامک گروتھ ہے یا انوویشن میں یا انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ میں پاکستان کو کیا کیا چیلنجز سب سے پہلے تو انرجی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر اکانومی اور انڈسٹری میں دیکھا جائے تو بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارا جو ترسیل کا نظام ہے وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور بہت فریجائل بھی ہے. بہت جلدی موسم خرابی کی وجہ سے آپ کے ٹرانسفارمرز پہ یا آپ کے جو ترسیلی نظام ہے اس پہ بہت امپیکٹ ہوتا ہے. وہ گھنٹوں لوڈ شیڈنگ یا گھنٹوں آپ کا وہ ایک پاور آؤٹیج جو ہے وہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. وہ جو ایک کنونشنل طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا جو نظام ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. کسی بھی طرح کی موسم، اب آپ دیکھیے جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ -14 -20 تک ٹیمپریچر جاتا ہے، کئی انچ برف باری پڑ جاتی ہے، پر پھر وہاں پہ کبھی بھی آپ اتنا بڑا پاور آؤٹیج نہیں دیکھیں گے، انٹرنیٹ کی معطلی نہیں دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ تھوڑے سے بھی موسم کی صورتحال چینج ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ اور آپ کی جو بجلی کی پروویژن ہے اس میں کچھ نہ کچھ حد تک، اگر اربن ایریاز میں نہیں بھی ہوتا تو رورل ایریاز میں ایسا بہت ہے کہ افیکٹ ہو جاتا ہے. سیکنڈلی پھر ہمارے جو گورنمنٹ سائڈ سے ایک ہے تھوڑا سا ایشو ہے کہ ہم انوویشن اور ریسرچ پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. لیس دین 1% جو ہے وہ ریسرچ میں جاتی ہے. جب تک آپ کی نیو آئیڈیاز نہیں آئیں گے، جب تک آپ خود انوویشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے ڈائریکٹلی. ابھی تو اگر آپ کوئی ٹیکنالوجی باہر سے امپورٹ کرتے بھی ہیں تو وہ ٹیکنالوجی اس ایک ادارے کے لیے، ایک علاقے کے لیے کسٹمائز یا ٹیلر کی جاتی ہے. جب آپ اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں گے تو وہ زیادہ فروٹفل ہوں گے. وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہماری ضروریات ہے، کیا لیمیٹیشنز ہیں اور ہمیں کیا چاہیے. تو وہ پراپر ایک ٹیلرڈ قسم کا آپ کے پاس ایک انوویٹیو آئیڈیا، وہ ہماری ضروریات کے مطابق ہوگا، ہمارے ماحول کے مطابق ہوگا، ہماری سوسائٹی کے مطابق ہوگا. تو آپ کو ریسرچ اور انوویشن میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے بیسکلی، جو کہ ابھی صرف 1% سے بھی کم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے کہ جینڈر ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے. 52% سے زیادہ خواتین ہیں ہماری سوسائٹی کی، لیکن ہم ابھی بھی بہت زیادہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ خواتین پیچھے ہیں. تو آپ کو جو جینڈر ڈسپیرٹی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کو خواتین کو انڈسٹری میں اور ریسرچ میں بھی لانے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے خواتین کے لیے ہماری سوسائٹی میں بہت
مخصوص مواقع ہیں یا مخصوص ایسی پروفیشنز ہیں جہاں پہ خواتین کی موجودگی ہمیں واضح نظر آتی ہے، جس میں اگر ہم دیکھا جائے تو ایجوکیشن سیکٹر میں بہت زیادہ ہیں اور ہیلتھ سیکٹر میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں انڈسٹریز میں یا انوویشن میں اور ریسرچ سائٹ پہ خواتین کی پریزنس تھوڑی کم ہے، تو خواتین کو اس میں بھی آگے لانے کے لیے کام کیا جانا چاہیے. اور سب سے جو لاسٹ ہے کہ جو لوکل اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، جو میڈیم انڈسٹریز ہیں یا جو چھوٹے لیول سے اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، ان کو سسٹینیبلٹی کے لیے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے لیک کر رہی ہے. بڑے جو بزنسز ہیں ان کے پاس تو الٹیمیٹلی بہت زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں، کیپٹل ہوتا ہے اور وہ خود کو سسٹین کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک میڈیم یا چھوٹے بزنسز جو ہم نے ابھی بات کی تھی کووڈ کے ٹائم پہ جو سب سے زیادہ دنیا میں اسٹارٹ اپس شروع ہوئے لیکن سسٹین نہیں کر پائے، اس کے ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں، جس میں ایک سب سے بڑا جو ہے وہ ریسورس کی پروویژن بھی ہے کہ آپ نے ریسورسز کو اتنا رکھنا ہے کہ وہ سسٹین کر سکیں اس بزنس کو. جیسے کہ آپ نے بات کی فائزہ کہ جینڈر ڈسپیرٹی کی کہ صرف 22% جو ہے صرف ورک فورس میں شامل ہے، لیکن اگر ہم فائزہ دیہی علاقوں کی طرف دیکھیں وہاں پر کھیتوں میں کام کرتی ہوئی ہمیں خواتین نظر آتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں، وہاں پہ ان کے کوئی لیگل رائٹس نہیں ہوتے، انڈر پیڈ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کی ورکنگ کنڈیشنز جو ہے وہاں پر بہت خراب ہے، بہت زیادہ ہیوی ورک ان سے کروایا جاتا ہے، لیکن وہ کوئی لیگلائز نہیں ہے، ان کے کوئی رائٹس نہیں ہے وہاں پہ. تو خواتین کی پارٹیسپیشن ہے وہاں پر دیہی علاقوں میں، اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کی پارٹیسپیشن شاید زیادہ ہی ہے. دیکھیے ڈیسنٹ ورک یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو سروسز ہیں نا ان کو پراپر لیگلائز کیا جائے اور پھر ان کو پراپرلی اس کے حساب سے ویجز بھی دی جائیں، ٹھیک ہے، جاب سیکیورٹی اور ورک وتھ ڈگنیٹی ہونی چاہیے. اب یہ جو آپ کھیتوں کی بات کر رہے ہیں، میجورٹی آف رورل ایریاز میں وہ جو کھیت ہیں وہ کسی بڑے فیوڈل لارڈ کے ہیں، اور خواتین جو کام کرتی ہیں وہ ایز اے مزارے کام کر رہی ہوتی ہیں. بہت کم ایسے فارمرز ہیں جن کے پاس چھوٹے حصے ہیں کھیت کے، چھوٹے کھیت ہیں، چھوٹی زمینیں، وہ تو وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے دونوں جینڈرز کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر بڑے لیول پہ ادر سائڈ آف دا پکچر دیکھی جائے تو وہ خواتین الٹیمیٹلی کسی کے انڈر کام کر رہی ہوتی ہیں اور کسی کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں. سیم ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب سائڈ پہ اور سندھ اور کے پی کے میں یہ جو بھٹے ہوتے ہیں اینٹ کے بھٹے، وہاں پہ فورس لیبرز یا ایک طرح سے قید ہوتی ہے جو کہ وہ سم ٹائمز ویجز بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہمیں اپیرنٹلی نظر آتا ہے خواتین با اختیار ہو رہی ہیں کیونکہ خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایکچولی کام نہیں ہے، وہ ایک طرح سے فورس لیبر اور سلیوری ہے، وہ ماڈرن سلیوری ہے. ان کو کچھ پیسوں کے عوض ان کے پورے خاندان کو وہاں پہ رکھا ہوتا ہے اور ان سب سے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ڈفرینٹ سیناریو، اور خواتین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. میں بالکل فائزہ یہاں پہ کوٹ بھی کرنا چاہوں گی، DW کی ایک ڈاکومنٹری بھی اس حوالے سے کہ وہ اینٹوں پہ بھٹوں پہ جو کام کرتے ہیں خاندان، تو وہاں اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک خاندان نے جو ہے قرضہ لے لیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ قرضہ چکانے کے لیے کام کر رہی ہیں، اور وہاں پہ جو جس طرح کی ورکنگ کنڈیشنز ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر کام کر رہے ہیں، ہیٹ ہے، جس طرح کا وزن اٹھا کے وہ آنا جانا پڑتا ہے، اور ورکنگ آورز جو ہیں تو وہ کسی طرح سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. جو ہم نے پچھلے STG پہ بات کی ورک وتھ ڈگنیٹی، وہ یہی کہتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ کی عزت نفس محفوظ ہونی چاہیے اور آپ فزیکلی مینٹلی سیف اور ساؤنڈ فیل کریں. بالکل. اور وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں تو ان سے جو بانڈ سائن کروایا جاتا ہے، جو ڈاکومنٹ سائن کروائے جاتے ہیں، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے. وہ پھر وہاں پہ آ جاتا ہے کہ آپ کے ایسی لیبر آرگنائزیشنز ہونی چاہیے جو کہ لیگل رائٹس آپ کے پروٹیکٹ کر سکیں. اب اگر وہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں اپنی مدد یا داد رسی کے لیے کہیں دستک دیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ فیوڈل لارڈ، وہ وڈیرا جو ہے وہ ڈاکومنٹ پیش کر دے گا کہ یہ آپ نے اس پہ ایگری کیا تھا، تو وہاں پہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو لیگل کور ہونا، ان کی ہیلپ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور سب سے پہلے اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل بالکل. اور وہی بات ہے کہ پھر ایجوکیشن کی، تعلیم کی رسائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جو غریب طبقے کی جو افراد ہیں یہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے اس چیز پر حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کی رسائی جو ہے وہ ممکن بنائی جائے. اچھا، جیسے کہ فائزہ یہ دونوں ہم اہداف کو ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے بات کی کہ ڈیسنٹ ورک جو باوقار روزگار ہے، اور پھر یہی جا کے ملک کی ترقی میں، انفراسٹرکچر میں، گروتھ میں اس کو مزید جو ہے بڑھاتا بھی ہے. تو یہ گولز ایک دوسرے سے ریلیٹڈ کیسے ہیں؟ دونوں گولز بہت ریلیٹڈ. دیکھیں، جب آپ
انفراسٹرکچر پہ کام کرتے ہیں، آپ انڈسٹریز پہ کام کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی اس سے جاب کریشن ہوتی ہے، اور اگر آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز ہیں تو لوگوں کو ایک اچھی جاب مہیا کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ انوویشن بہت ہیلپ کرتی ہے، یہاں پہ میں بار بار انوویشن پہ اس لیے فوکس کر رہی ہوں کہ انوویشن بزنسز کو بھی ہیلپ کرتی ہے کہ آپ وہ کنونشنل اور جو باقی لوگ آئیڈیاز کو فالو کر رہے ہیں ان آئیڈیاز کے بجائے آپ نیو آئیڈیاز پہ آئیں، نیو مائنڈ سیٹس کو لے کے آئیں اور نئے طریقے سے کام کریں۔ جب آپ ہمیشہ ایک چینج کے بارے میں سوچتے ہیں، دوبارہ سے چیزوں کو کریٹ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ پازیٹیو آؤٹ کمز ہوتے ہیں۔ تو جو روایتی طریقہ ہے اس کے بجائے آپ کو ماڈرن جو بھی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو اپنی انوائرمنٹ گرینر اکانومی کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن اگر ہو جائے گی تو آپ کی انڈسٹریز کا امپیکٹ ضرور ہوگا کوئی نہ کوئی انوائرمنٹ پہ۔ ایک کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہ گرین بیلٹ کو یا کچھ درختوں کو کاٹ کے وہ انفراسٹرکچر بنے گا، اس انڈسٹری میں لوگ آنے کے لیے جو ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے وہ آف کورس اسموک کی فارم میں لوگوں کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ پھر آپ جو ٹرانسپورٹ کا اوور یوزیج ہو جائے گا اس انڈسٹری کے تمام ملازمین کو لانے کے لیے، اس پہ آپ کا اگین انرجی ایک استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جو انڈسٹریز پروڈیوس کر رہی ہیں آپ کو کموڈیٹیز تو مل رہی ہیں، پروڈکٹس تو مل رہی ہیں، لوگوں کو امپلائمنٹس بھی مل رہی ہیں، بٹ اگین آپ کے وہ جو ایئر فلٹرز اگر نہیں لگے ہوئے تو جو دھواں جا رہا ہے آپ کی آب و ہوا میں، ایئر پولیوشن کاز ہو رہی ہے۔ آپ کا جو ویسٹ مینیج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ویسٹ ڈمپ ہو رہا ہے کچھ دریاؤں میں یا کچھ ایسی سائٹس پہ تو وہ فلتھ میں انکریز ہو رہا ہے۔ انڈسٹریز کا مطلب یہ سسٹینیبل، اور اس سب کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈسٹریز بھی ایک حد تک قائم کیجیے۔ اگر آپ سب انڈسٹریز کریٹ کرنے شروع کر دیں گے تو آپ سوچئے آپ کی گرینری کا کیا حال ہوگا، آپ کی ایئر پولیوشن کس حد تک بڑھے گی، اور آپ کی واٹر پولیوشن اور لینڈ پولیوشن کس حد تک بڑھے گی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر انڈسٹری کا زیرو ویسٹ ہو، زیرو ایمیشنز ہوں، بالکل ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک حد تک ہی گرینری آپ نے ضرور رکھنی ہے، اس کو ہم گرین اکانومی بھی کہتے ہیں، جو باقاعدہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ آپ نے گرین کو اور اکانومی کو سائڈ بائی سائڈ پیرالل لے کے چلنا ہے، آپ نے کچھ بھی اوورلی نہیں کرنا ہے، بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا فائزہ، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی مختصر ہے تو جیسے کہ ہم ہر ایپیسوڈ میں بات کرتے ہیں یوتھ کے رول کی، یا ہم کس طرح سے آگاہی ان تک پہنچا سکتے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کس طرح سے ہمارے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ان اہداف کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یوتھ کو کس طرح سے سینسٹائز کیا جائے یا وہ اپنا رول کیسے ادا کر سب سکتے سے ہیں؟ پہلے آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو استعمال کر سکتے ہیں، اویئرنیس کے لیے ہے، اور اپنے جو بھی بزنس آئیڈیاز ہیں ان کو فلوٹ کرنے کے لیے بھی۔ یہ ایک بہت بڑا آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے اور آپ کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا تو آپ اس کو وہاں پہ کر سکتے ہیں، اور جو بھی انٹرسٹڈ ہوگا، جو بھی اس پہ کام کر سکتا ہے وہ اس کو بائی کر لیں گے۔ سیکنڈلی جو آپ کے یہ انٹرنیٹ ہے، یہ جو ای سروسز ہیں ڈفرینٹ، یوتھ ان کا استعمال کر سکتی ہے۔ اب آپ کو کوئی مینٹور یا کوئی گارڈین نہیں چاہیے جو آپ کو ڈائریکشن بتائے گا اور آپ اس کو کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ اس کا استعمال کر کے خود اپنے مینٹور بن کے ایک ڈائریکشن دیکھ سکتے ہو۔ سیکنڈلی جو بزنس آپ انٹرپرینورشپ کر رہے ہو اور نئے بزنسز سیٹ اپ آپ سٹارٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ان بزنسز کو ایتھیکل گراؤنڈز پہ اسٹیبلش ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ بزنسز ہیں، بہت زیادہ ادارے ہیں، لیکن وہاں پہ ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے چیزیں جو ہے وہ لیک کر رہی ہیں۔ تو جب یوتھ کو یہ میسیج ہے میرا کہ جب آپ بزنس اسٹیبلش کریں تو اس کو ایتھکس کے پراپر مد نظر رکھا جائے، اور سیکنڈلی جو آپ انڈسٹریز بنائیں وہ گرین انڈسٹریز ہونی چاہیے، ان کی ایمیشنز منیمم ہونی چاہیے، جو سالڈ ہے وہ منیمم آپ اس کو ڈمپ کیجیے۔ صحیح۔ تھینک یو سو مچ فائزہ آپ کے وقت کا۔ اور سامعین کرام، جیسے کہ آج ہم نے بات کی اقوام متحدہ کی طرف سے مقرر کردہ اہداف کے حوالے سے، اور ہدف نمبر 8 اور 9 کو ہم نے ڈسکس کیا۔ ہدف نمبر 8 یعنی کہ باوقار روزگار اور اقتصادی ترقی، اور جو ہدف نمبر 9 ہے جو صنعت، جدت اور انفراسٹرکچر کی اہمیت کو جو ہے واضح کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے آج تفصیل سے گفتگو کی کہ کس طرح سے یہ اہداف جو ہے ہمارے ملک کی ترقی میں اہم کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں، ہمارے ملک کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے، ہم کس طرح سے اپنے تعلیمی نظام کو یا جو ہماری ورک کنڈیشنز ہیں ان کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے انفراسٹرکچر، انوویشن اور جدت کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب تمام مسائل ہیں جن کو جو ہے کاؤنٹر کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری جو ملک کی ترقی ہے وہ ممکن ہو سکے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ سے آپ کو ایس ڈی جیز کے حوالے سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایس ٹی جیز اسپاٹ لائٹ کے کسی اور ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ملک کی ترقی میں جو ہے کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔
اللہ حافظ.